دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 1,26,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان سب پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا۔ دوستو جن جن پیغمبروں کی قوم نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی ان قوموں پر اللہ نے عذاب بھی نازل کیے، اور اسی طرح عذاب کی کئی شکلیں بھی تھیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب نازل ہوا جو کہ پانی کے طوفان کی شکل میں آیا۔ دوستو اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں لے لو، تو ایک بہت بڑی کشتی تعمیر کی گئی جو طوفان نوح میں بچ کر نکل گئی اور باقی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ دوستو اس کشتی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا گمان تھا کہ یہ کشتی کہیں نہ کہیں اس دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، اور بالآخر اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ ہزاروں سال کے بعد وہ کشتی دریافت ہو گئی، لیکن وہ کشتی کہاں ہوئی اور دنیا سے یہ کیوں چھپایا گیا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج بتائیں گے۔ آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دریافت کی گئی آج وہ کس حالت میں ہے، اور چینی اور امریکن سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت سے سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں جن کا جواب پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس تحقیق پر ہے کہ آیا جو کشتی ملی ہے کیا وہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے یا نہیں۔ ان سوالات میں کچھ سوالات جو لوگوں کے اور دنیا کے ذہن میں ہیں وہ یہ ہیں: کشتی کتنی بڑی تھی؟ سوال نمبر 2، کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ سوال نمبر 3، طوفان کے ختم ہونے کے بعد یہ کشتی کہاں رکی تھی؟ سوال نمبر 4، یہ کشتی کتنا عرصہ تک چلتی رہی؟ سوال نمبر 5، مسلمان اور کرسچن ریلیجن کے مطابق وہ کون سی جگہ تھی جہاں یہ کشتی رکی؟ ایسے کئی اور سوالات اس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس طوفان اور اس کشتی سے جڑے ہیں جن کے جوابات آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اب ان جوابات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ کشتی میں سوار ہونے وقت اللہ کے نبی نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور باقی تمام لوگ پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو جھٹلایا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جب کام شروع کیا گیا تو نافرمان لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کشتی کا کیا مقصد ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کشتی خشکی پر تعمیر ہو رہی ہے تو آیا یہ خشکی پر ہی چلے گی؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس کشتی میں بیٹھے گا کون؟ خشکی پر چلنے کے لیے تو ہمارے پاس جانور موجود ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ کہیں یہ کشتی خشکی پر رہتے رہتے ہی ٹوٹ نہ جائے۔ اس کشتی کو بنانے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا عرصہ لگا کہ اگر آج کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کی جائے تو کم و بیش کچھ 2 سال بنتے ہیں۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور اس کی چوڑائی تقریباً 50 گز تھی۔ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل ہوا تو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور قوم کے بہت سے افراد بیٹھ گئے، اور ان کی تعداد کچھ لگ بھگ 800 کے قریب بتاتے ہیں۔ 800 کے قریب لوگوں کی تعداد حضرت نوح اور ان کی اہلیہ اور اس کے علاوہ باقی تمام جانور جو اس وقت صفحہ ہستی پر موجود تھے وہ کشتی پر آ گئے۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کشتی میں ہر جانور کا جوڑا موجود تھا۔ طوفان جب تھم گیا تو کشتی کسی نہ کسی مقام پر تو جا کے رکی ہوگی، اور پھر وہ کشتی وہاں تک کیسے گئی اور وہاں وہ رکی کیسے؟ حال ہی میں بہت سے سائنسدانوں نے مل کر اس کشتی کو ڈھونڈ نکالا۔ کشتی کو ڈھونڈنے میں بہت عرصہ لگ گیا اور یہ ساری تحقیق اب بھی بہت خفیہ رکھی گئی ہے۔ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ جس مقام پر کشتی ملی ہے وہ مشرقی ترکی کا علاقہ کوہ رادات کہلاتا ہے، جو کہ تقریباً سطح سمندر سے 12,000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
3 منزلہ عمارت کی طرح تھی اور اس کشتی میں کہیں بڑے بڑے کمرے موجود تھے۔ چینی ٹیم کو یہ کشتی بھی قرآن کے سہارے کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق یہ کشتی جوڈی نام کے پہاڑ سے ٹکرا کر رک گئی تھی، اور یہ جوڈی نام کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ مشرقی ترکی میں واقع ہے، جہاں پہ سارا سال برف پڑی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک عجیب انکشاف بتاتے ہیں۔ امریکن سائنسدانوں نے بتایا کہ جو لکڑی کے نمونے کشتی کے آس پاس ملے ہیں وہ جب لیبارٹری سے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ نمونے 48 سال تو پرانے نہیں ہیں۔ لیکن چینی سائنسدانوں نے تحقیق اپنی جاری رکھی اور ان کو قرآن کی مدد سے اس جگہ پر پہنچا دیا گیا جہاں سے اس کشتی کے اوریجنل نمونے اور بقایا جات ملے ہیں۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر یہ نمونے اور کشتی کے بقایا جات مل رہے ہیں وہاں پر ہر وقت ٹیمپریچر -60 ڈگری ہوتا ہے، اور یہ ایک انتہائی برفیلا اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ کشتی کے بہت سے نمونے برف کے پہاڑوں میں دبے ہوئے تھے جن کو نکالنا کافی مشکل بھی ہو رہا تھا۔ چائنیز نے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ کشتی کے بقایا جات 4800 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، اور ان کمروں میں جو کوئی جانور آسانی سے آ سکتا تھا کیونکہ وہ کمرے کافی بڑے تھے۔ دوران تحقیق ماہرین کو بہت سے کمروں کے اندر سے صندوق بھی ملے جن کے اندر مختلف اشیاء تھیں جو آج بھی ترکی کے کہیں سارے میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوستوں اسی لیے ترکی اسلامی تاریخ کی حیثیت سے ایک بہت اہم ملک مانا جاتا ہے، اور اگر آپ کو کبھی تاریخ اسلام کی پڑھنی ہے تو آپ کو ترکی کا سفر ضرور کرنا ہوگا۔ ماہرین آج کل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں اور کہیں سوالوں کے جوابات ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب دریافت کر لیا گیا کچھ سالوں پہلے بہت سے لوگوں نے اس پر بہت سے دعوے بھی کیے ہیں۔ ایک شخص ریفنڈر نامی آدمی دوسری جنگ عظیم میں عراق گیا تھا۔ وہ آثار قدیمہ کو پڑھنے والا شخص تھا۔ وہاں اس نے بہت سارے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کو کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ملی جو کہ کافی برسوں پرانی تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی ساری تحقیق ایک برطانوی اخبار کے حوالے کر دی۔ اس برطانوی اخبار میں جمع ہوئی تحقیق پر کچھ اداروں نے کام شروع کیا، جس سے مزید معلوم ہوا کہ آثار قدیمہ سے کچھ تختیاں ملی تھیں جن پر لکھا تھا کہ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان تختیوں پر یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پیغام پہنچایا کہ کشتی کو تیار کیا جائے اور اللہ کے نیک لوگوں کو اس میں سوار کیا جائے، اور اپنے ساتھ اپنے قوم کے نیک لوگوں کو اور جانور کے جوڑوں کو بھی لے لیا جائے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختیاں ہزاروں سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہیں۔ یہ اتنی پرانی لگ رہی ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا، اور اس کی لکھائی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ تقریباً 5-ساڑھے 5 ہزار سال پرانی ہے۔ اور اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ کشتی کی شکل عام کشتی جیسی نہیں تھی، اور وہاں جتنے آثار میں قدیمہ ملے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کشتی کے بقایا جات اب بھی ترکی کے اس مقام پر مل رہے ہیں۔ کشتی ترکی کے مقام پر مل گئی ہے اور اس پر تحقیق اب بھی جاری ہے۔ سائنسدانوں نے وہاں پر اور اشیاء کو نکالنے پر بھی کام زور و شور سے جاری رکھا ہوا ہے اور ان پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بات اس لیے خفیہ راز میں رکھی کی گئی ہے تاکہ ایک بار سائنسداں متفق ہو جائیں کہ واقعی یہ کشتی اور آثار قدیمہ سے ملنے والی جو اشیاء واقعی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہیں، تو اس کے بعد وہ یہ تحقیق دنیا کے سامنے پیش کر کے اس کا انکشاف کر دیں گے کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔